دین کے قریب لانے کے لیے وقتی طور پر حق کو چھپانا تو جائز ہے کہ مصلحت نہیں ہے کھل کے مسئلہ بیان کرنا، لیکن غلط بیانی جائز نہیں ہے. یہ شریعت کا مسئلہ چینج کر دینا جائز نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ فلاں مسجد کا امام یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے، غیر اللہ سے مدد کا قائل ہے، اس سے باقاعدہ مناظرے کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. اب آپ اتنے براڈ مائنڈیڈ نہ بنے کہ یار چلتا ہے یار مسلمان میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے. بھائی جوڑ پیدا کرنے کے لیے کافر کے پیچھے تھوڑی نماز ہو جائے گی اللہ کے بندو، اس کا ذبیحہ تھوڑی حلال ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی بات کا دوسرا مطلب بھی تو ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں ہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کا ہو سکتا ہے جس سے پوچھو تو وہ دو تین مطلب بیان کرے. لیکن آپ اس سے پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے نہیں میری یہی مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور اس سے مناظرے کر رہا ہے وہ بیٹھ کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے نور ہے، اس سے مناظرے کر رہا ہے وہ بیٹھ کے. آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے بھائی یہی مطلب ہے. اب اس کے پیچھے کہاں سے نماز جائز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے شریعت نے کسی کو کافر قرار دینے میں احتیاط کا حکم دیا. ایک آدمی کے 100 مطلب نکلتے ہو نا تو اچھا والا مطلب لیں گے ہم، لیکن جب لیں گے جب نکلتا بھی کچھ وہ خود کہہ رہے کہ نہیں ہو میرا مطلب یہ، وہ کہہ رہا ہوں اس پہ مناظرہ کرو، میں ثابت کروں گا کہ نبی بشر نہیں ہے، نبی انسان نہیں ہے، نبی نور ہے. وہ کہہ رہا ہے میں ثابت کروں گا کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہوئے. وہ کہہ رہے جیسے جبریل کو اولاد دینے کا اختیار ہے تو نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ تو اتنی واضح بات اگر کر رہا ہے تو پھر اتنا زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کافر کہا جائے گا، اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں ہوگی، اس سے نکاح نہیں ہوگا. اس کی بیوی اگر مسلمان تھی اور شوہر کا یہ عقیدہ بن گیا تو نکاح بیوی کا ختم ہو جائے گا، اور وہ اگر جانور ذبح کرے گا اس کا گوشت ہمارے لیے مردار ہوگا. لعن آخر هذه الامہ اولها، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزروں پر لعنت کریں گے. کہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر باقاعدہ آرٹیکل چھپے اخبارات میں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ڈاکو تھا، سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا. یہ مضامین شائع ہوئے. صحابہ کو گالیاں نہیں دی جا رہی. کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کے والدین طیبین جن کی وساطت سے یہ درے اور گوہر شاہوار ہمیں نصیب ہوا، ان والدین کو ممبروں پہ بیٹھ کے کیا جہنمی نہیں کہا جا رہا؟ تو یہ وہ زمانہ، کیا امام حسین کو باغی نہیں کہا جا رہا؟ پہلے لوگ اندر داخل ہو کے کرتے تھے اور کتابچے چھاپتے تھے، اب آہستہ آہستہ ممبروں پہ بھی آ گئے اور یہ بات کہی جانے لگی ہے. اس پر باقاعدہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، اس پہ کہا جاتا ہے. ایک ٹی وی چینل کے اوپر یزید کو جو ہے وہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. یہ حضور نے بیان فرمایا یہ ہونا تھا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم ہی جو ہے وہ دیندار ہیں، ہمیں دین کا ٹھیکہ ہے، اور پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کا. آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرک کہا جا رہا ہے. میں نے ایک دن کہا تھا یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہے وہ مشرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی، اور پھر دیکھیے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، فرق ہی نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ. وکانہ شعار المسلمین یومئذ یا محمد آہو. اس دن مسلمانوں کا شعار ہی یہ تھا، جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا، باقی کو تہہ تیگ کر دیا جاتا تھا. تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی وہ 10,000 صحابہ جو جنگ یمامہ میں شامل تھے ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. پھر حضرت زینب کے بارے میں کیا کہو گے؟ یا محمد آہو یا محمد آہو ھذا حسین مزمل بالدماء ہو، جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور اے محمد عربی آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے. تو پھر کیا یہ فتویٰ تمہارا کہاں تک پہنچے گا؟ نہ صحابہ بچیں گے، نہ اہل بیت بچیں گے، اور نہ اولیاء امت بچیں گے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا
یا حبیب اللہ اسما قالنا، تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں پر لعنتیں بھیجیں گے، ان کو برا بلا کہیں گے، صحابہ کو گالیاں، اہل بیت کو